السلام علیکم میرے پاکستانیوں، اس میں اتنا خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے شرجیل میمن صاحب نے آج آ کر اپنا بیان دیا کہ یہ قوم جانتی ہے کہ کس نے فارم 47 پہ اپنی حکومت بنائی اور کون عوام کے مینڈیٹ پر آیا، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، جب تک آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک یہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے، لڑائی بھی کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائیں گے۔ جب چوری شدہ آزاد کشمیر کا چوری شدہ مینڈیٹ ان دونوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ مل کر بھائی بھائی بن جائیں گے۔ زرداری اور نواز شریف یہ دونوں بھائی بن جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی ایک معمولی سی عام سی بات ہے، جب کوئی الیکشن قریب آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں بعد یہ بیان آ جائے گا نون لیگ کا، نون لیگ والے ابھی پیپلز پارٹی پہ بھی الزام لگائیں گے۔ کوئی ایک منسٹر آئے گا، وہ آ کر پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگائے گا، تم نے چور ہو، تم دھاندلی کرتے ہو، فلانا کرتے ہو۔ پھر اگلے دن آپ کے پاس آئے گا ایک بیان کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر آ کے بیٹھے گا اور وہ پھر نون لیگ پر الزام لگائے گا اور نواز شریف کو برا بھلا بولے گا۔ یہ الیکشن تک یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس کی عادت ہم پاکستانیوں کو بنا لینی چاہیے کہ جب الیکشن آتا ہے تو یہ لوگ کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں یہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ 74 سالوں سے ہم پاکستانیوں کو بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد آیا تھا جس نے ان کی اصلیت ہم لوگوں کے سامنے لا کے رکھی کہ اندر سے یہ ایک ہی ہیں، باہر سے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اس نے یہ بات ثابت بھی کری۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔